مسٹر ابو بکر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ اور خیریت سے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ سر، میں ملتان پاکستان سے۔ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے۔ حکم کریں میرے بھائی، کیا حکم ہے؟ سر، چند ایک کویسچنز ہیں، وہ اس جی طرح سر، سے کہ کچھ تو بکس پہ ہیں، جو احادیث کی بکس ہیں، جی سر، اور ایک تو طارق صاحب ڈسکس کر رہے تھے وہ اولی الامر منکم کے حوالے سے نا، جی سر، جی۔ وہ یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ہوں، اللہ نے اپنی اطاعت کرانی تھی اور رسولوں کا اہتمام کیا، اس کے بعد وہ اولی الامر منکم کا اہتمام اور اس کی پروٹیکشن کیوں نہیں کی؟ یا کیسے پروٹیکشن کرتا مثلا؟ کیسے کر لیتا اللہ؟ مثلاً ایسے کہ دیکھیں، رسول کو وحی دی، رسول کو صحابہ سے یا دین سے اس کے وسائل دیے، رسول کو کوئی خطرہ ہوتا تھا تو آگاہی مل جاتی تھی پہلے سے، جی، تو ائمہ کو لیکن بھی وَأُولِي ملتی ہے۔ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ٹوٹل اللہ پاک نے ہم پہ چھوڑا، اور ہمیں اس کنفیوژن میں ڈال دیا کہ ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں کون کون فال کرتا ہے بیسیکلی۔ اہل تو تشیع کے یہ ہے نزدیک کہ صاحب فرما رہے دیکھیں، تھے اللہ امام تعالیٰ یہ تو مہدی ہیں۔ کرتا ہی نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ تو ہادی ہے، اللہ تعالیٰ ہادی ہے، قرآن ہادی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہے۔ یہ ہے کہ کسی کو آپ کنفیوژن میں ڈال دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف ہے۔ تو اس نے دین بھیجا ہے ہدایت کے لیے، اور اس میں بیان نہ ہو، مگر یہ کہ لوگ بعد میں چھپائیں۔ لوگ اگر بعد میں چھپا دیں، بعد میں اس کو چینج کریں، وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، وما علی رسولنا الا بلاغ المبین۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب، ان کا کام یہ ہے کہ واضح طور پہ لوگوں کو سمجھائیں۔ ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مجید ہدایت دے دیتا ہے۔ آپ ہدایت ہی نہ کریں، ایسی بات کہتے ہیں، لوگوں کو سمجھنا ہے کہ مقصود مراد کیا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو حیرت میں رکھا نا، وہ لوگوں میں اختلاف شروع ہو جائے گا، ایک دوسرے کو مار دیں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ جو آپ کنفیوژن کی بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے نہیں، یہ بات کی بات ہے، سیاست کی بات ہے، لوگوں کی جانب سے۔ ہاں، یہ لوگوں کی لالچ کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ جی سر۔ اور دوسرا سر، یہ کویسچن یہ ہے کہ دیکھیں، اہل سنت اور اہل تشیع کا جو اختلاف ہے وہ برقرار رہے گا انلیس کہ ہمارے پاس کتابوں کے اوپر، جو ہماری کتابیں جیسے آپ کی اصول کافی یا باقی معتبر کتابیں، اسی طرح ہماری بخاری، مسلم اور باقی کتابیں، یہاں پہ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ائمہ طہار کے حوالے سے کوئی روایات نہیں لی گئی ہماری معتبر کتابوں میں، صحیح۔ جبکہ ان کی جب کلیکشن ہو رہی تھی احادیثوں کی، بخاری صاحب یا مسلم صاحب جب کر رہے تھے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی امام اس وقت موجود ہوگا، غالباً امام موسیٰ کاظم ہوں گے یا علی رضا ہوں گے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ جی۔ تو کیا انہوں نے ان کو ضعیف راوی یا کچھ ان کے بارے میں خود لکھا ہے بخاری مسلم نے کہ ہم نے اس وجہ سے ان سے حدیث نہیں لے رہے؟ میں آپ کے لیے خدمت میں وہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ احمد بن حنبل نے اور آپ کے علماء نے ہمارے ائمہ علیہ السلام کے متعلق، دیکھیں یہ آپ کے محدثین کے نزدیک یہ حدیث بڑا مشہور ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں احمد بن حنبل وغیرہ، کہ وہ انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے وہ نقل کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں امام موسیٰ، اور وہ اپنے امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ امام سید الساجدین علیہ السلام سے، وہ امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، یہ حدیث کافی مشہور ہے۔ اس کا سلسلہ میں نے آپ کو بتا دیا، سلسلہ حدیث یہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے نیشابور میں اس حدیث کو، جب محدثین کی بہت بڑی تعداد، وہ خراسان جا رہے تھے تو ان کا قافلہ جب وہاں سے گزر رہا تھا تو محدثین بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، تو کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے ہیں، ان سے علم اخذ کریں۔ تو انہوں نے ان کے سواری کے سامنے جب بہت ہی اصرار کیا تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اونٹ پہ جو سائبان تھا ان سے سر نکال دیا اور یہ حدیث ان کو سنا دیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اسی سند کے ذیل میں آپ کے محدثین کے بہت سارے اقوال ہیں کہ یہ سند اتنا مبارک ہے، اور انہوں نے کہا ہم نے اس کا تجربہ کیا کہ اگر آپ کسی بیمار پہ سند کو پڑھیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو فوراً شفا ملتی ہے۔ احمد ابن حنبل وغیرہ، ان بہت سارے محدثین کا یہ قول موجود ہے کہ اگر آپ اس کو کسی بیمار پہ پڑھیں سند کو تو اس کو شفا ملتی ہے۔
اسی صرف سند کو پڑھیں تو یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ حضرات ثقہ نہیں ہیں. دیکھیں بخاری صاحب نے جن لوگوں سے حدیث نقل کیا اور اس کے جو مشائخ ہیں انہوں نے جن لوگوں سے حدیث نقل کیا یہ لوگ منحرف تھے اہل بیت علیہم السلام سے. اور یہ لوگ دیکھیں یہ ایک ان کا اپنا سلسلہ اسانید ہے. ان کو بخوبی پتہ تھا کہ اگر ہم اہل بیت علیہم السلام سے حدیث نقل کریں گے تو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا. اور یہ یعنی اس زمانے میں بھی اہل بیت علیہ السلام کا کیمپ اور تھا جو گورنمنٹ کا کیمپ ہے، علماء کے خلافت وقت ہے، عمرائے وقت ہے، ان کے طرفدار جو اکثریت علماء ہیں ان کا کیمپ اور تھا. ان کے اپنے عقائد ہیں، ان کے اپنے نماز پڑھنے کے طریقے ہیں، ان کا اپنا فقہ ہے، سب کچھ. اور ان کو بخوبی پتہ تھا اہل بیت علیہ السلام کے جو ائمہ ہیں ان کا عقیدہ کچھ اور ہے. تو ان حضرات کو بخوبی پتہ تھا کہ اگر ان کے پاس جائیں گے، علم اخذ کریں گے، ان سے حدیث نقل کریں گے تو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ. اسی لیے اسی تعصب کے بنا پر انہوں نے اخذ نہیں کیا اور نقل نہیں کیا. صرف بخاری نہیں ہے، بخاری کے جو اساتید ہیں، بخاری کے بہت سارے اساتید ہیں جن سے وہ حدیث نقل کرتا ہے، اور ان کے اساتید کے اپنے مشائخ ہیں. وہ مشائخ چلتے جائیں نسل بنسل، ان کے مشائخ کے پیچھے والے نسل کے مشائخ ہیں. ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام سے کیوں احراز کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت واضح ہے. اس کی وجہ یہ ہے، پہلی بات ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے اہل بیت علیہ السلام پہ بہت سختی ہوتی تھی. جو ان کے پاس جاتا تھا، ان کے پاس رفت و آمد کرتا تھا، ان سے اخذ کرتا تھا، اس شخص پر اگر وہ گورنمنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس سے بہت زیادہ اخذ کرتا ہے تو اس شخص کو وہ دشمنی کرتے تھے اس سے. یعنی وہ شہر کا جو گورنر ہوتا تھا، شہر کے جو بڑے علماء ہوتے تھے، اس سے وہ دشمنی کرتے تھے. یعنی اس پہ ہو سکتا تھا وہ جیل میں چلے جائے، ہو سکتا ہے وہ کوئی کیس اس کے لیے بنا دے، اس لیے احراز کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ان لوگوں کے اپنے ذاتی بھی کیا ہوتے تھے، ذاتی فرقہ وارانہ تعصب بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے اگر بھائی ان سے، ٹھیک ہے وہ مقدس ہیں، بڑے پاک ہیں، لیکن اگر ہم نے اس سے حدیث اخذ لینا شروع کر دی تو پھر تو ایک دو تو حدیثوں نہیں ہے نا، پھر دروازہ کھل جائے گا، بہت ساری چیزوں کو ماننا پڑے گا. پھر وہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم اس طریقے پہ چلیں تو پھر اپنے عوام میں ہم بیگانہ ہو جائیں گے، پھر ہماری کوئی بات نہیں سننے رہے گا، پھر ہمیں بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. تو ان کی نہ اپنے دین کی مسلط تھی نہ دنیا کی مسلط تھی، تو اس لیے وہ انہوں نے اخذ نہیں کیا. اس کی اصل وجہ یہ ہے، کسی نے نہیں کہا اہل بیت علیہ السلام کے متعلق کہ وہ جو ہیں وہ ثقہ نہیں ہے. جی سر. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ائمہ اطہار کے حوالے سے تو انہوں نے نہیں کہا، مثبت لکھا ہمیشہ، لیکن جو آپ کے کتاب کے مصنفین ہیں جیسے کتاب سلیم ہو گئی، تو اس کے بارے میں تو خاص طور پہ ائمہ اہل سنت یا آج کل کے علماء بھی خاص طور پہ مولانا اسحاق صاحب یہ تو بڑی فصاحت سے یہ بیان کرتے تھے کہ یہ اس کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بمشکل کافی میں 900 حدیثیں ٹھیک ہیں جو کہ صحیح درجے میں فال کرتی ہیں. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ فرض کریں میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ اگر میرے نزدیک یہ کتابیں یکجا ہو جائیں، اسی طرح اصول پہ بھی ہو جائیں، تو میرے لیے ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کہ دیکھیں ایک ہم مستظن تو رکھ سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بخاری مسلم تھے وہ ڈرتے تھے، انہوں نے، چلو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے تقیہ کیا، یار ہم نہ پکڑے جائیں. ہماری کوئی جس طرح امام مالک کے ساتھ ہوا، احمد حنبل کے ساتھ ہوا یا شافعی کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ نہ ہو. تو دوسری بات یہ کہ کتاب سلیم یا کافی کے بارے میں مجھے یہ چیز یکجا کرنے کے لیے کافی ہے کہ میرے ائمہ اہل سنت نے ان کے بارے میں کچھ لکھا ہو کہ یہ بھی اچھے لوگ تھے، ثقہ لوگ تھے. ان کی بات میرے نزدیک کافی ہے. میں آج کل کے علماء کو نہیں دیکھتا. سلیم کے متعلق تو آپ وہ سلیم کی روایت آپ کے کتب میں موجود ہے، مجھے نہیں لگتا کہ سلیم کو کسی نے تضعیف کیا آپ کے علماء میں سے. سلیم خود تو ثقہ ہے، میں نے ان کی روایات مولانا اسحاق صاحب کو میں نے سنا. نہیں، وہ کتاب کو کہہ رہا ہے نا، وہ سلیم کو نہیں کہہ رہا، وہ اس نے کتاب کو بولا. دیکھیں میرے بھائی، مولوی اسحاق صاحب اور مولوی اسحاق صاحب جیسے دوسرے، یہ حدیث صحیح ہوتی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اور کون سی حدیث غیر صحیح ہے. یہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تو حدیث توڑی ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث ضعیف ہے. اس کا کوئی شرعی معیار توڑی ہے. اس کا معیار کس نے بنایا؟ علماء نے خود بنایا. علماء نے، ہر مذہب کے علماء نے اپنے اجتہاد کے طور پر
صحیح حدیث کے انہوں نے تعریف کی ہے، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں، اگر آپ اس مسئلے پہ سوچیں، یہ بہت انسان کو بیدار کرنے والی چیز ہے کہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا سے چلے گئے، 50 سال گزر گیا، 100 سال گزر گیا، 150 200 300 سال گزر گئے، اور عصر تدوین حدیث پہنچا ہے. وہ زمانہ پہنچا کہ اب حدیثوں کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے کوئی حدیث ایسے نہیں ہے کہ اصول حدیث کیا ہے. تم جب حدیث اخذ کرتے ہو کس معیار کے مطابق اخذ کرو، سند ہونی چاہیے، سند نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. شروع کے زمانے میں سند ہوتا ہی نہیں تھا، یہ بعد میں علماء نے ان کو بنایا. عرض یہ ہے، اگر انسان سوچے کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت ہی حکیم تھے اور دنیا کے سب سے عقل مند انسان تھے، اور صرف حکیم عقل مند نہیں تھے، اللہ کی جانب سے بھی ان کے پاس روشنی، نور تھا، صحیح ہے. اور وہ سلف کے انبیاء کے اور پچھلی امتوں کے داستان کو بھی بخوبی جانتے تھے کہ ان کے ساتھ، ان کی شریعت کے ساتھ کیا ہوا ہے. پرانے جو انبیاء تھے ان کے اقوال کے ساتھ، ان کے احکام کے ساتھ کیا ہوا ہے. کچھ کو بلایا گیا ہے، ضائع کیا گیا، اور کچھ میں اس میں اضافے کی گئی، یعنی ان کے شرائع میں چینجز آ گئی. تو سوچنے کی بات یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے کیوں اصول نہیں چھوڑے، جب ان کو پتہ ہے کہ میری امت ان پڑھ ہے اور یہ نسل صحابہ کی یہ تو مر جائے گی، چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تابعین ہے، یہ تو پتہ ہے قیامت بہت دور ہے، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نے بھی نہیں آنا ہے نا، دوسرا نبی نے بھی نہیں آنا کہ وہ آ کے بھائی وہ ٹھیک کرے گا. تو قیامت تک تو اور نبی نہیں ہے. اگر ان کی کوئی حدیث ضائع ہو جاتی ہے تو پھر ختم ہے، تو حدیث وہ جو ہدایت کا وہ مواد موجود تھا اس حدیث میں، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. تو انہوں نے کیوں حدیث کوئی طریقہ کار نہیں چھوڑا. تو عرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین طریقہ چھوڑا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ان جیسا ایک شخص موجود ہو ہر دور میں، ان جیسا ایک شخص. کیونکہ اس علم کو اور اس شریعت کو اور جو انفارمیشن ان کے پاس اللہ کی جانب سے جو نور ہے، اگلے والے نسلوں تک منتقل کرنے کا راستہ نقل حدیث نہیں تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. کیونکہ اس میں اضافہ ہوں گے، کم ہوں گے، لوگ بھول جائیں گے، لوگوں کے اپنے یادداشت دخل اندازی کرے گا، پھر لوگوں کی لالچ. لیکن اگر ان جیسا ایک فرد موجود ہو، معصوم ہو ان جیسا، تو ہر دور میں وہ سورس موجود ہے، اس میں کوئی، اس نور میں کوئی کمی نہیں آئی. تو عرض یہ ہے کہ صحیح حدیث، اب اس مقدمے کو چھوڑ دیں سائڈ پہ. صحیح حدیث کون سی ہے، غلط حدیث کون سی، یہ علماء کے اجتہادات ہیں. آپ کے مذہب کے اجتہاد کے مطابق بالکل بولی صاحب کی بات صحیح ہوگی کہ کافی میں احادیث کم ضعیف ہوں گے نا، بہت سارے احادیث ضعیف ہوں گے، صحیح حدیث کم ہے. وہ ان کے اجتہاد ہے، یہ ان کا جو اجتہاد ہے، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے، اور یہ کوئی علمی بھی نہیں ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ اگر حدیث میں روایت میں یہ باتیں ہوں تو وہ صحیح ہے، اگر نہ ہو تو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک دیکھیں، ہم حدیث کی صحت کے لیے جو ہمارے پاس معیار ہے، اس میں کافی کے سب احادیث صحیح ہیں، کتاب اسلام کے سب احادیث صحیح ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرے بھائی کہ آپ صحت کا معیار آپ کے پاس کیا چیز ہے. تو وہ دیکھنا یہ ہوگا نا کہ کس ڈیفینیشن اور طریقہ کار کس کا زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ہم اپلائی کریں دونوں کا مقیاس کریں کہ حدیث کے صحیح ہونے کا، صحیح ہونے کا کہ یہ حدیث ویلڈ ہے، صحیح ہے، یا حدیث غیر معتبر ہے، اس کے کرائیٹیریا کیا ہے. پر جو کرائیٹیریا صحیح ہوگا پھر دیکھ لیں گے نا ہم کہ کافی میں زیادہ صحیح حدیث ہیں یا نہیں، یا بخاری مسلم میں زیادہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ ایک علمی بحث ہے. اگر کوئی وقت کوئی شخص چاہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. ایک اور کویشچن تھا، اگر آپ اجازت دیں کرتاس کے معاملے پہ. بولیں. وہ یہ تھا کہ میں نے آپ کو سنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے صحابہ کو ہائی جیک کر لیا تھا، ایک گروہ کو. جی سر. تو ہمیں تھرو آؤٹ اگر ہم اس واقعے سے پہلے دیکھیں تو ایسا کردار نہیں ملتا جس میں وہ بڑے ڈومیننٹ نظر آئیں خاص حلقے میں. تو اچانک کیسے وہ اتنے انفلوئنشل ہو گئے تھے کہ صحابہ ایک کے گروہ نے ان کی بات کو لبیک کیا اور رسول اللہ کے خلاف ہو گئے، جبکہ دوسرے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ ان کو کاغذ قلم دے دینا چاہیے. تو کیا ان کے اس ڈومیننٹ جی بولا. عرض یہ ہے، یہ خلافت دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو سب کو پتہ ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں میں دنیا سے چلا جاؤں، ٹھیک ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم رولر ہیں، لیڈر ہیں، نہ صرف لیڈر ہیں، اسپرچول لیڈر ہیں، روحانی مذہبی لیڈر ہیں، بلکہ ایڈمنسٹریٹو بھی لیڈر ہیں، حکمران وقت ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کے بعد جو بنے گا وہ امیر ہوگا،
امیر سے مراد یعنی حکمران ہوگا، حاکم وقت ہوگا. تو یہ ایک ایسی جیسے ابھی ہم اور آپ ہمارے زمانے میں دیکھتے ہیں نا، حکومت کے لیے لوگ لالچی ہیں، حاکم بننے کے لیے لوگ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ زمانہ مختلف نہیں تھا. یہ انسانیت کا، بنی آدم کا شروع سے یہی تاریخ ہے کہ لڑائیاں جو ہوئی، خونے جو بائی گئی، اسی بات پہ لکھ ہوئی کہ کون لیڈر بنے بھائی، کون امام بنے، ٹھیک ہے نا، کون خلیفہ بنے، اس کا نام حاکم، پریزیڈنٹ، خلیفہ، بادشاہ، جو بھی کہہ دیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کو بخوبی پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہیں، وہ دنیا سے انہوں نے خود خبر بھی دی ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. اور انہوں نے اپنے بعد اپنے اہل بیت علیہ السلام کو نامینیٹ کیا، اور اپنے بعد انہوں نے بالخصوص اپنے بھائی علی علیہ السلام کو نامینیٹ کیا. اب اگر کوئی اور شخص چاہتا ہے کہ یہ کام نہ ہو، حکومت ہمیں ملے، تو لازمی بات ہے کہ اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی نا. یہ اچانک تو نہیں ہو سکتا کہ واقع کرتاس ہی میں اچانک ایک بات ہوگی، نہیں، یہ اس کے پیچھے تیاری کی بات ہے. دیکھیں، آپ کے ہاں، آپ کے علماء کے ہاں یہ اصول جا رہے، آج سے نہیں، پرانے زمانے سے اصل جاری ہے کہ صحابہ کی کمزوری اگر کوئی حدیث ہو اس کو نقل ہی نہ کریں، نقل ہی نہ. آپ نے خود ابھی اشارہ کیا تھا نا کہ عبد الرحمن بن شعیب النسائی کا قتل کیسے ہوا تھا، کیسے اس کو مارا گیا تھا. اس کو اسی لیے مارا گیا تھا نا کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا تھا، اس نے اعلان کو اس کی کوئی برائی بھی بیان نہیں کیا، لیکن کیونکہ اس نے اس کی شان میں حدیث، اس کو مار مار کے قتل کیا. تو اگر کوئی ابو بکر عمر کے متعلق ایسے حدیث نقل کرے جس میں اس میں برائی موجود ہے، تو وہ مسلمانوں کے معاشرے میں نہیں رہ سکتا تھا اس زمانے میں. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں کے کتب میں اور یہ آپ لوگوں کے علماء کی یہ اصل ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے بھائی، انہوں نے خود اپنے سے ایک اصل بنا دیا، الکف عما شجر بین الصحابہ، کہ صحابہ کے متعلق کے درمیان جو اختلافی باتیں، ہم اس سے متعلق بات ہی نہیں کریں گے، حدیثیں نقل نہیں کریں گے جی. تو اگر یہ ایک سیلف سینسرنگ کا ایک ہم سینسر کریں گے بھائی، تو لازمی بات ہے اگر وہ شروع ہی سے ان کا سیلف سینسرنگ کا طریقہ کار ہوگا، تو آنے والی نسلوں کے لیے بہت سارے انفارمیشن، بہت سارے ایونٹس، بہت سارے واقعات جو اس زمانے میں پیش آئے ان کو خبر ہی نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے نقل ہی نہیں کیا بھائی، کیونکہ اس کے صحابہ کے آپس میں اختلافی باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ آپ لوگوں کے کتب میں اس کے زیادہ نشانی نہیں ملتے اس کا، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے طرق میں سے بہت زیادہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ، یہ کئی احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا غدیر خم میں کہ میرے بعد تم نے اطاعت کرنی ہے میرے بھائی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی. تو صحابہ کے کچھ افراد میں، جن میں ابو بکر شامل ہے، عمر شامل ہے، عثمان شامل ہے، ابو عبیدہ جراح ہیں، سالم مولا حذیفہ ہیں، ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ رکھا تھا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلافت علی علیہ السلام کو ملے. اور انہوں نے جا کر باقاعدہ کعبہ میں جا کر، کعبہ کے اندر، کیونکہ کعبہ اسلام سے پہلے بھی عربوں کے ہاں مقدس تھا، یعنی عرب جو تھے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سمجھتے تھے، اور کعبہ کو یعنی اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، وہ حج ہوتا تھا، وہاں پہ طواف ہوتا تھا، لیکن ان کا مشرکین کا اپنا طریقہ کار تھا. تو یہ کعبہ کے اندر جا کے انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ ڈاکیومنٹ لکھا، ان پہ سب نے سائن کیا، ان 5 افراد نے، کہ اگر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں تو ہم حکومت ان کو نہیں جانے دیں گے. تو ان لوگ اس کام کے لیے انہوں نے مقدمات فراہم کیے اور بندوبست کیا ہے. تو لازمی بات ہے کہ اگر پیغمبر دنیا سے چلے جائیں ہم حکومت پہ کیسے قبضہ کریں گے، اس کے لیے میٹنگیں کی ضرورت ہے، اس کے لیے کام کی ضرورت ہے. تو یہ سب ان کا پورا ایک گروہ تھا اور صحابہ میں بہت بڑی تعداد تھی جو لوگ حسادت کرتے تھے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے. تو وہ سب ان کے ساتھ ہو گئے. تو بالخصوص دیکھیں عرب کا آپ سائیکولوجی اگر آپ دیکھ لیں کہ عرب ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، کوئی بھی شخص ابھی مسلمان ہوتا ہے نا تو وہ اس کی جو پہلے جو تاریخ ہے، کلچر کے آثار ہیں، وہ فوراً نہیں مرتا. بالخصوص یہ کہ اکثر لوگ جو مسلمان ہوئے تھے نا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 1-2 سال میں وہ ڈر کے مارے مسلمان ہوئے تھے، یعنی مشرکین کو قتل کیا جاتا اگر وہ مسلمان نہ ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ وہ محبت سے اسلام نہیں ہوئے تھے، وہ ایسے ہی وہ جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے. اور بہت سارے ایسے مسلمان تھے جو مختلفت قلوبہم تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زکوٰۃ عطا فرماتے تھے، ہدیے دیتے تھے، تو وہ اسلام کی طرف رغبت ہو گئی تھی ان کی. بالخصوص مکہ والے لوگ جو تھے، مکہ والے لوگ جو مسلمان وہ آخر تک لڑے. جب مکہ فتح ہوا ہے تو پھر وہ نہیں کر سکتے تھے کچھ نا، لڑنے کی ان میں جان نہیں تھی، پاور نہیں تھا ان کے پاس، تو مسلمان ہوئے تھے. تو یہ عرب کا سب سے جو ایلیٹ قبیلہ تھا، سب سے جو سیاسی لحاظ سے پر اثر و نفوذ تھا. مثلا آپ کے پاکستان میں دیکھیں
ایک زمانہ تھا سب سے بڑا جو پولیٹیکل پارٹی ہے مسلم لیگ ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان بننے وقت ایک اس کے بعد آیا پیپلز پارٹی کا دور ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں جس الیکشن جیتنا ہے تو پیپلز پارٹی جیتے گا، بعد میں اب چینج ہو گیا، دوسرے پارٹیاں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس زمانے میں قبائل جو تھے پولیٹیکل پارٹیز کے حیثیت سے جو رول ابھی پولیٹیکل پارٹی ادا کرتے ہیں نا، اس زمانے قبائل تھا، قبائلی نظام تھا۔ جو سب سے بڑا فرض کریں پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کون سے؟ قریش کی ہے، جو پورے عرب اس کا احترام کرتا ہے، پورے عرب کا حکمران قبیلہ وہی ہے۔ یہ سب کے سب آخر تک قریش آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، آخر تک لڑے ہیں قریش اگر ایمان لایا ہے تو زبردستی ایمان لایا، قریش مکے والے ایمان لائے ہیں تو فتح مکہ زبردستی کوئی پیار سے تو اسلام نہیں لائے لوگ۔ اور ان کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ اس کا سب سے بڑا دشمنی کن سے تھا؟ امیر المومنین علی علیہ السلام سے، کیونکہ سب جنگوں میں جس نے ان کو شکست دیا، ان کے بڑے بڑے جوانوں کو قتل کیا، ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو قتل کیا، وہ کون تھے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام تھے۔ تو ان کے وہ تو کبھی قبول نہیں کرتا، یعنی سب سے جو بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اپنے وفات سے 2 سال پہلے فتح کیا، وہ پولیٹیکل پارٹی تو ختم نہیں ہوئی، اس کا اثر رسوخ تو ختم نہیں ہوا، ان کے دل میں وہ جو زبردستی مسلمان ہوئے، ان کے دل میں جو امیر المومنین علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بغض تھا وہ تو ختم نہیں ہوا نا، وہ کہ انہوں نے ہمارے جوانوں کو قتل کیا، ہمارے سرداروں اور ہمیں ذلیل کیا، ہمارے شہر پہ زبردستی قبضہ کیا، ہمارے دین کو ان لوگوں نے چینج کیا۔ تو وہ تو دیکھیں جن لوگوں نے خلافت پہ غصب کرنا تھا، ابو بکر عمر، ان کے لیے پولیٹیکل سپورٹ بہت ہی وسیع پیمانے پہ فراہم تھی۔ وہ کس لیے؟ وہ اس دشمنی کی وجہ سے، اس حسادت کی وجہ سے جو بنی ہاشم کے ساتھ تھا، بالخصوص امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے تھا۔ تو ان لوگوں کو سپورٹ ملنا یہ ایک طبیعی بات تھی کہ ان کو سپورٹ مل جائے، کیونکہ عرب مسلمان اس زمانے میں اکثریت مسلمان 99 تو نہیں کہہ سکتا، 90% جو مسلمان ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال آخر میں مسلمان ہوئے تھے، اور ان میں سب سے بڑی جو پارٹی تھی قریش کی تھی، یعنی سب سے زیادہ انفلوئنشل صاحب نفوذ اثر رسوخ والے وہ قریش تھی، اور قریش جو تھے وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور علی علیہ السلام کے خلاف تھی۔ اس وجہ سے ان کو بہت بڑی ان کے لیے خلافت پہ قبضہ کرنا آسان کام تھا، مشکل نہیں تھا ان کے لیے۔ جی سر۔ اچھا صاحب، حدیث جو ایک حدیث ہے ہمارے ہاں، حضرت حذیفہ کو رسول اللہ نے بتایا کہ میرے 12 صحابہ منافق ہیں، وہ آپ کے ہاں بھی موجود ہے حدیث؟ اس طرح نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے جی، ہمارے آپ لوگوں کی کتب میں مشہور ہے جی، ہمارے ہاں ہیں، ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان کے صحابہ نام لے کر کہ یہ صحابہ میرے بعد یہ جو ہے فتنہ کریں گے، یہ خلافت پہ غضب کریں گے، وہ تو بہت زیادہ ہمارے ہاں۔ بلکہ ہمارے ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے آیات نازل کیے جن سے مراد یہ غصب خلافت ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ بھئی یہ چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوں گے۔ بہت زیادہ اس کی روایت بہت زیادہ ہے، سینکڑوں کی تعداد میں۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے بحار الانوار، جلد نمبر 28، کتاب الفتن والمحن، کتاب الفتن والمحن، اس کے 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34 اس کے 7 جلد ہیں، 7 جلد ہیں، اسی موضوع پر ہے، غصب خلافت کے موضوع پر، اور خلافت کے بعد، غصب خلافت کے بعد جو واقعات ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جلد اس کی پہلی جلد ہے، جلد نمبر 28۔ اس میں جو پہلا باب ہے وہ یہی ہے، افتراق الامہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی 73 فرقہ، اور اس امت میں وہی باتیں ہوں گی جو پرانے امتوں میں ہوئی ہیں، اور بہت سارے لوگ مرتد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد والی جو باب ہے، باب نمبر 2، وہ بڑا اہم باب ہے۔ یہ باب ہے، باب نمبر 2 جو ہے یہاں پہ صفحہ نمبر 37 پہ شروع ہوتی ہے، اخبار اللہ تعالی نبیہ، اللہ تعالیٰ نے جو وہ روایات، وہ احادیث اور وہ قرآن کی آیات جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا، وہ اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ، اور وہ احادیث جس میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو خبردار کیا بما جرى على اہل بیت صلوات اللہ علیہم من الظلم والعدوان، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت اہل بیت پہ ظلم کرے گی، صحابہ اہل بیت پہ ظلم کرے گی، امت اہل بیت پہ ظلم و عدوان کا مرتکب ہوگا۔ یہ وہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے، حذیفہ کی 12 وہ صحیح ہوگا اپنی جگہ پر، لیکن یہ حدیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ان کے بعد جو فتنے ہوں گے، اہل بیت علیہ السلام کا حق غصب کیا جائے گا، اور یہ بہت طویل باب ہے،
اس کے بعد والا ایک باب ہے، اس میں بھی یہی موضوع ہے. اس کے بعد والا جو باب ہے یا اس کی بھی یہ موضوع ہے. یہ دونوں باب آپ ملا دیں، تقریباً 120 صفحے ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے احادیث آ جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد والی جو باب ہے اس کا عنوان یہاں پہ نہیں ہے، یہ باب نمبر 4 ہے. اس کا بھی یہی اسی موضوع پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے جو خبر دی کہ ان کے بعد غصب خلافت ہوگا. لہذا یہ بہت وسیع ایک عنوان ہے ہماری کتب میں.